کروڑ آبادی والا ملک ترکی کی معیشت اس وقت ایک تباہ کن صورتحال کے دہانے پہ نظر آتی ہے۔ ترک کرنسی ڈالر کے مقابلے میں ضوی بوس ہوئی ہے اور دوسری جانب مہنگائی کی شرح آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ صدر طیب اردوغان معیشت کو سہارا دینے کے لیے شرح سود میں کمی کی پالیسی پہ مسلسل گامزن ہیں، اس میں اضافہ نہیں ہونے دیتے اور اگر کوئی مرکزی بینک کا گورنر اضافہ کرتا بھی ہے تو اس کی چھٹی کر دی جاتی ہے۔ کرنسی پر اسی وجہ سے سخت دباؤ ہے۔ آج ایک بار پھر ٹرکش کرنسی لیرہ کی قدر میں مزید 7% کمی آئی، جس کے بعد ایک ڈالر 16.7 لیرہ کا ہو گیا ہے۔ پچھلے ایک سال میں لیرہ کے مقابلے میں ڈالر کی قدر 100% بڑھ چکی ہے، یعنی کہ لیرہ جو ہے وہ اپنی قدر اتنی تیزی سے کھو رہا ہے کہ چند مہینوں کے اندر وہ 100% اس کی کمی ہو چکی ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ اس وقت ابھرتی ہوئی مارکیٹس میں سب سے خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کرنسی لیرہ ہی ہے اور لیرہ کی قدر میں کمی پر قابو پانے کے لیے ترکی کے سینٹرل بینک نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 4 مرتبہ مداخلت بھی کی۔ فارن ایکسچینج مارکیٹ میں ڈالر فروغ بھی کیے، مگر لیرہ کی قدر میں استحکام پھر بھی نہیں آ سکا اور حالات یہ ہیں کہ ایک طرف لوگ سستی روٹی کے لیے قطاروں میں لگے ہیں تو دوسری جانب لیرہ کی گراوٹ کے خلاف احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو شرح سود کی جو صورتحال ہے، جو لیرہ کی مسلسل کمی ہے، ایک عنصر وہی ہے جو پاکستان میں مہنگائی کا ہے بلکہ پوری دنیا میں ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں کموڈٹی پرائسز کا اضافہ، پیٹرولیم پرائسز کا اضافہ۔ یقیناً ترکی بھی بہت انحصار ہے اس کا امپورٹڈ معاملات پر اور اسی لیے امپورٹڈ انفلیشن یعنی امپورٹڈ مہنگائی کی وجہ سے ایک بہت بڑا عنصر ہے جو کہ ترکی میں اس صورتحال کا ذمہ دار بتایا جاتا ہے۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے جتنی بھی کوشش ہو رہی ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ اسی دوران حکومت کی کوششوں کے باوجود کہ شرح مہنگائی کم رہے، اب بھی وہ 21% سے تجاوز کر چکی ہے۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ اگلے سال یہ شاید 30% تک جا پہنچے۔ عوام کو مہنگائی سے پہلے ہی اس وقت سخت پریشان ہے۔ ترکی کے عوام اتنے پریشان اس سے پہلے حالیہ سالوں میں نہیں دیکھے گئے۔ صدر اردوغان نے حالیہ دنوں میں عوام کے لیے کم سے کم تنخواہ میں 50% بھی اضافہ کر دیا ہے، مگر وہ شرح سود کے لیے نہیں بڑھنے دیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہائی انٹرسٹ ریٹ دراصل مہنگائی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدر اردوغان کے زیر اثر سینٹرل بینک نے ستمبر سے اب تک شرح سود میں 5% کمی کی، جس کے بعد سپٹمبر میں جو شرح سود 19% تھی آج 14% ہے۔ اپوزیشن جماعتیں صدر اردوغان کی معاشی پالیسی سے بالکل متفق نہیں ہیں۔ ترک معیشت کے تیزی سے بگڑتے ہوئے حالات ترکی کے مرد اہن یعنی صدر طیب اردوغان کی مقبولیت میں بھی تیزی سے اس کو گرا رہے ہیں، ان کو غیر مقبول بنا رہے ہیں۔ 2023 میں ترکی میں الیکشن ہونے والے ہیں، لیکن صدر اردوغان اب بھی پر امید ہے کہ وہ حالات پر جلد قابو پائیں گے۔ اس کا ایک تجزیہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے سنگاپور جائیں گے، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہے شان سعید جو چیف اکانومسٹ ہے انٹرنیشنل کوالٹی انویسٹمنٹ کے، جو کہ سوئٹزرلینڈ میں بیسڈ انویسٹمنٹ فرم ہے۔ بہت بہت شکریہ شان سعید صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ ترکی میں ویسے یہ حالات پہلی بار نہیں ہوئے، معیشت ہچکولے کھاتی رہی ہے، مگر صدر طیب اردوغان کے تحت یہ ہم نے کم دیکھا ہے۔ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک دور رس بحران ہے جو کہ جس کی کہ کاسٹ بہت ہیوی ہوگی، یا جیسے کہ طیب اردوغان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ قابو پائیں گے تو اس کے امکانات ہیں؟ کامران صاحب اس وقت جو لگ رہا ہے وہ امکانات بہت کم لگ رہے ہیں، کیونکہ جو پالیسی رسک ہے جو پریزیڈنٹ اردوغان نے لیے ہیں وہ بڑے ڈینجرس ہیں اور اس سے جو انویسٹرز کا سینٹیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو گیا ہے اور انویسٹرز جو ہیں وہ اس وقت ٹرکی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ٹرکش لیرہ نے ڈالر کے اگینسٹ 100% اپنی ویلیو کھو دی ہے اور سپٹمبر سے ٹرکش لیرہ کی ویلیو جو ہے 47% ڈاؤن ہے۔ تو جب آپ کے لوکل انویسٹرز میں کانفیڈنس نہیں ہوگا تو اسی وجہ سے انٹرنیشنل انویسٹرز میں بھی کانفیڈنس نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال ہے گوئنگ فارورڈ مجھے چیلنجز اور نظر آ رہے ہیں۔ اکانومی جو ہے اسی طرح ڈیپ ریسیشن میں چلتی جائے گی اور پریزیڈنٹ اردوغان کی جو ان آرتھوڈاکس مانیٹری پالیسیز ہیں اس کے ٹرکی کو کافی نقصان پہنچے گا اور آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے لوگوں کا وہ گرتا جا رہا ہے۔ مہنگائی جو ہے 21% ہے، جو شرح سود ہے وہ 14% تو ہے، لیکن شان سعید صاحب اس میں کتنا رول ہے اس انفلیشن کا جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، جس میں سر فہرست ہے پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، پھر کموڈٹی پرائسز ہیں، پھر سپلائی چین ڈسرپشنز ہیں، پھر بہت سارے کلیدی مسائل، اس سے پوری دنیا اس کا سامنا کر رہی ہے۔ وہ کتنی ریلیٹڈ ہے ٹرکش معاملات میں اور
گو کہ شاید ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ دوسرے ملکوں کا یا مثال کے طور پر پاکستان کا ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ انفلیشن کتنی ذمہ دار ہے ترکی کے بحران کی؟ کامران صاحب یہ پارشلی رسپانسبل ہے پوری دنیا میں انفلیشن، اور ہم اسی ایرا میں جا رہے ہیں 1970s میں جب سٹیگفلیشن آیا تھا۔ سٹیگفلیشن کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کا انفلیشن جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے اور آپ کی گروتھ جو ہے وہ لوور ہوتی ہے، تو پوری دنیا میں سٹیگفلیشن آئے گا۔ کچھ ٹرکی کی اپنی پرابلمز تھیں 2018 2019 میں شروع ہو گئی تھیں پینڈیمک سے پہلے، وہ بڑھتی گئیں، پینڈیمک نے اس کو اور ڈیپ کر دیا۔ تو جو پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی ہے وہ پارشلی کچھ کنٹریز کی وجہ سے، جس میں ٹرکی ہے، اور زیادہ جو ہے وہ پوری دنیا میں جو مہنگائی کا جو آیا ہوا طوفان، اس سے پوری دنیا لپیٹ میں آئے گی۔ تو میرے خیال ہے 50% پوری دنیا سے ہے اور 50% ٹرکی کی جو اپنی اکنامک پرابلمز ہیں جنہوں نے غلط پالیسی اڈاپٹ کی جس کی وجہ سے ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ جو آپ کی مانیٹری پالیسی ہے، پوری دنیا میں اس وقت فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی کا ایملگمیشن جو ہے وہ آپ کو اکانومی کو گروتھ موڈ میں لا سکتا ہے اور میکرو اکنامک سٹیبلٹی لا سکتا ہے۔ اس وقت جو ٹرکش اکانومی میں سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے میکرو اکنامک سٹیبلٹی کا۔ میکرو اکنامک سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی مانیٹری پالیسی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر میں ہے۔ تو جب آپ کی مانیٹری پالیسی پریشر میں ہوگی تو انٹرنیشنل انویسٹرز آپ کے ملک میں آنا پسند نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ سے مانیٹری پالیسی کی رانگ موو کی وجہ سے پوری دنیا میں جو انویسٹرز ہیں وہ آپ کے ملک میں جو ہے اس سے دور ہٹتے گئے، چاہے وہ کیپٹل مارکیٹس ہوں، کرنسی آپ کی نیچے جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے جو آپ کی مانیٹری پالیسی آؤٹ لک ہے وہ ایک ٹوٹلی کولیپس کر گیا، جس کی وجہ سے اور یہ شاید اس کے بڑے اثرات ہیں کہ جو مرکزی بینک کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ خود صدر نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور وہ اس انفلیشن کے باوجود مانیٹری ٹائٹننگ کی اجازت نہیں دے رہے بلکہ اس کو مزید ریلیکس کر رہے ہیں۔ مطلب اینٹی ڈوٹ اس کی ہے جو کہ وہ دے رہے ہیں، جو اس وقت دوا جس کی ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ سے مزید مہنگائی بڑھ سکتی ہے، لیرا کی یا ان کی کرنسی کی قدر مزید کم ہو سکتی ہے، اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ اس کے ریپل ایفیکٹس ہیں، اور پھر آگے الیکشن آ رہا ہے، تو یہ ایک بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے۔ جی کامران صاحب، یہ جو ان آرتھوڈاکس پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں پریزیڈنٹ اردوغان میں، یہ پارشلی تو شاید فائدہ دے شارٹ ٹرم میں، لیکن لانگ ٹرم میں جیسے آپ نے کہا مہنگائی جو ہے 30% ہونے جا رہی ہے، اور آپ کا جو کرنسی آؤٹ لک ہے وہ بڑی ویک ہے۔ 2018 میں آپ کے ریزروز $165 بلین تھے جو اب گر کے $124 بلین ہو گئے۔ تو اوور آل جو آپ اپنی پالیسی انسٹرومنٹ جو ہیں، پالیسی لیور جو اڈاپٹ کیا ہے، اس سے نیگیٹو سگنل جا رہا ہے انویسٹرز کو۔ بہت بہت شکریہ جناب شان سعید ہمارے ساتھ موجود ہے سنگاپور سے، چیف اکانومسٹ IQI۔ کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی